میری بات سنیں, مجھے دیکھیں جس طرح آپ نے باقی فرقوں کا ذکر کیا مجھے اس بات کا علم ہے, ٹھیک ہے, اور یا تو ہونا کہ مجھے باقی فرقوں کی کسی بات کی کوئی چیز لاجیکل لگی ہو تو میں نے کہا ہو کہ نہیں اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, چلے مجھے باقی فرقے اچھے نہیں لگے یا درست نہیں لگے, میں نے اس پہ محنت نہیں کی, ٹھیک ہے, اور میں آپ کے پاس سوال لے کے آیا ہوں, آپ میرے سوالوں کا جواب دے دیں فقط. اب اس میں یہ ہے کہ فلاں فرقہ یہ کہتا ہے, فلاں فرقہ یہ کہتا ہے, اس کا میری اس ٹاپک سے فی الحال تعلق نہیں ہے. بالکل بالکل, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, اور آپ کو حق ہے جو سوال کرنا چاہیں کریں, لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں صرف اتنا ہی کہہ دوں جتنا آپ نے سوال کیا نا, اس سے آگے اگر میں ایک جملہ اضافہ کروں تو آپ اس میں. مجھے پتا ہے کہ دیکھیں میرے ذہن میں جب میں آپ کے کچھ باتیں سنتا ہوں نا جیسے اصحاب کے بارے میں, اور آپ کچھ باتیں کرتے ہیں جن میں سے بہت ساری لاجیکل لگتی ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر جب انسان اس فکر کو دیکھتا ہے, فکر اثنا عشری کی فکر کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یار یہ قبول کرنی چاہیے یا اس کو وہ اس کے دل کو کچھ لگتی ہے, پھر اس کے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں کہ یار میں اس وجہ سے آپ اپنے موضوع کے جو سوال ہیں کرتے جائیں تو کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. تو ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک مطلب کیا آپ دعا کو, کیونکہ میں مانتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اس وقت یہ بات مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے, رسول سے یا ائمہ اطہار سے کسی سے بھی مدد مانگتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں شرک کروں گا, سمجھ آ رہی ہے, اور اسی وجہ سے میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کافی دلائل کے ساتھ جواب دیتے ہیں, میں آپ سے دلیلاً صرف اور صرف اپنے علم کی خاطر, اپنی ہدایت کی خاطر سمجھ گیا بھائی, سمجھ گیا, اسی بات کو 10 دفعہ تکرار نہ کریں, آپ اپنا سوال کریں پلیز, تھینک یو, پتہ چل گیا آپ اچھے آدمی ہیں, آپ علم کی خاطر سوال کرتے ہیں, چل گیا, پتہ چل گیا, آپ اب سوال کریں, مہربانی, تھینک یو. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ہاں دعا عبادت شمار ہوتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہی آپ اصل موضوع پہ آ گئے. آپ دیکھیں یہ عزیزو, لفظ دعا, لفظ دعویٰ یہ ہمیشہ عبادت کے معنوں میں نہیں ہے. لفظ دعا کبھی پکارنے کے معنوں میں آتا ہے, کبھی عبادت کے معنوں میں آتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ لفظ دعا یا اس لفظ سے مشتق خود دعا, دعویٰ, دعا کے مشتقات ہیں, یہ ہمیشہ عبادت کے معنوں میں, کبھی عبادت کے معنوں میں آتا ہے, کبھی عبادت کے معنوں میں نہیں آتا, صرف پکارنے کے معنوں میں آتا ہے. یہ اس سیاق پہ دیکھنا ہوگا, قرائن کو دیکھنا ہوگا کہ مثلا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا, حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے قوم کو دن رات دعوت دی, دعوت, فلم یزدہم دعائی الا فرارا, میرے دعا سے ان کو صرف دعا کیا یعنی دعوت دینا, ان کو پکارنا, میں نے جو ان کو پکارا اپنے قوم کو, صرف ان سے کیا ان کی کیا بڑھ گئی ہے, ان کی فرار بڑھ گئی ہے, ان کی وہ صرف ہم مجھ سے بھاگتے حق سے انہوں نے فرار ہی زیادہ اختیار کیا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے پکارنے کے معنوں میں. اور دوسری جگہوں میں کہ نہیں دعا, وہاں پہ کانٹیکسٹ کو دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر دعا عبادت کے معنوں میں ہے. دعا مخ العبادہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی وغیرہ میں کہ دعا عبادت کی جو مغز ہے وہ دعا ہے. تو یہ کانٹیکسٹ کو دیکھنا ہوگا کہ دعا ہمیشہ ان معنوں میں نہیں آتا, کبھی پکارنے کے معنوں میں, کبھی عبادت کرنے کے معنوں میں. جی جناب. تو آپ نے درست فرمایا, مجھے اس بات کا علم ہے کیونکہ میں بھی جانتا ہوں, مجھے پتا ہے دعا پکارنے کا معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور دعا مدد طلب کرنے اور جس کو شرعاً اصطلاحاً دعا کہا جاتا ہے اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایگریڈ, ٹوٹلی ایگریڈ. اب سوال یہ ہے کہ جو استغاثہ والی دعا ہے, کیا یہ استغاثہ والی دعا عبادت آپ کے نزدیک ہے یا نہیں ہے؟ دعا استغاثہ کس سے کرے, وہ دعا یعنی ورشپ. آپ عبادت کے معنوں میں کہتے ہیں نا, دعا سے کیا استغاثہ دعا کے معنوں میں ہے یا نہیں, کس دعا سے کیا مراد, اور کس سے استغاثہ کیا جاتا ہے. اجازت دیں بات کرنے کی. دعا سے کیا مراد ہے؟ دعا سے اگر معنی ہے عبادت, اگر اللہ سے استغاثہ کرو تو یہ عبادت ہے, ٹھیک ہے نا. اگر غیر اللہ سے آپ استغاثہ کرتے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ دعا ہے لیکن پکارنے کے معنوں میں, یہ عبودیت کے معنوں میں نہیں ہے, عبادت کے معنوں میں نہیں. ہم نے استغاثہ کیا, من سمع منادیا ینادی یا للمسلمین فلم یجبہ فلیس بمسلم, جس نے کسی منادی کو یہ پکارتے ہوئے, یہ استغاثہ کرتے ہوئے سنا کہ یا للمسلمین, اے مسلمانوں میری مدد کرو, اور اس کی مدد نہیں کی تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ جو استغاثہ اگر آپ اللہ سے کریں تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا, اللہ تعالیٰ وہ عبادت ہے. غیر اللہ سے استغاثہ کریں گے وہ پکارنا ہے, دعا ہے کن معنوں میں, پکارنے کے معنوں میں,
اور مزید حکم؟ دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ اگر آپ استغاثہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ غیر اللہ کے اس میں کو پکارتے ہیں استغاثہ کے لیے تو وہ صرف پکار ہے، عبادت نہیں ہے. تو جس طرح قرآن میں آتا ہے، میرا اشکال ہے، قرآن میں آتا ہے کیا نام ہے، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. تو اللہ تعالیٰ یہ جو پکار ہے جو انسان اضطرار میں کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ایک الہی صفت کے طور پر. تو کیا اللہ نے کہیں پر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ مومنین کو پکارا جائے یا رسول کو پکارا جائے؟ اللہ نے قرآن میں کہیں ذکر کیا ہو کہ ہم تم فلان کو بھی پکارو؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ یہ تو ذکر کیا ہے کہ مستر کی دعا کو قبول کرنا جو ہے وہ صرف ایک الہی صفت. تم اس آیت کو تم لوگ پڑھتے ہو. دیکھ میں نے وہابیوں سے بہت مناظرے کیے ہیں، وہابی اس آیت کو نہیں چڑھتے. یہ انجینئر مرزا کے جو سننے والے ہیں وہ اس آیت کو چڑھتے ہیں. اچھی آیت کو آپ نے ذکر کیا، اب آیت کی ترجمہ کریں، ٹھیک ہے نا، اور شرح کریں اور ہمیں بتائیں کہ اس آیت سے کیسے آپ ثابت کرتے ہیں کہ اگر آپ نے غیر اللہ سے مدد مانگا تو یہ شرک ہے. یا آپ اس کے استدلال بتائیں نا. آپ استدلال ہی نہیں کریں گے، صرف آیت کی طرف اشارہ کریں گے، آیت پڑھیں گے نہیں، تو میں اس کے کس چیز کا جواب دوں؟ آیت کا وجہ استدلال بتاؤ اپنے مقصود پر، ٹھیک ہے نا. کس آیت سے کہ اللہ مستر کا جواب دیتا ہے اور مستر کو خلیفہ بناتا ہے زمین کا، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. آیت سمجھئے، اللہ مستر کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی جو بری حالت ہے اس کو رفع کرتا ہے اور اس کو خلیفہ بناتا ہے. تو اس کا کیا تعلق ہے کہ غیر اللہ سے آپ استغاثہ نہیں کر سکتے؟ کہاں سے یہ دونوں میں ربط کیا؟ اس کا اس بات سے تعلق نہیں ہے کہ غیر اللہ سے استغاثہ نہیں کر سکتے. اس بات آیت سے یہ تو بات ثابت ہوتی ہے نا کہ ایک مستر کی مدد کرنا ایک الہی صفت ہے. مستر کی الہی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جی ہاں، لیکن ایکسکلوسیو ہے. یہ کہاں سے پتہ چلتا کہ غیر اللہ مستر کی نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرماتا ہے کہ کیا میرے اللہ کے ساتھ بھی کوئی الہ ہے؟ ٹھیک، وہ پوری پڑھے نا، آیت پوری پڑھے. مستر کو اللہ پر خلیفہ بھی بناتا ہے، وہ تو بھی پڑھے نا. ہاں، وہ کہ ایک شخص بیچارہ ہے، مسکین ہے، اس کا کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے، اللہ اس میں جو سو ہے وہ یکشف السو، اس کی جو بری حالت ہے وہ رفع کرتا ہے، استرار اس کی رفع کرتا ہے، پر اس کو خلیفہ بناتا ہے. خلیفہ اللہ تعالیٰ اس کو پوری زمین کا خلیفہ بناتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ہم مانتے ہیں. یہ صرف اللہ ہی کہ ایک بیچارہ مسکین کو مسکنت سے نکال کر اس کو پوری زمین کی بادشاہت عطا کرے، یہ صرف اللہ کر سکتا ہے. لیکن ایک ویسے ہی مستر کا کو پناہ دینا، مستر کو کسی بیچارہ شخص ہے، مثلا کوئی ایک شخص غرق ہو رہا ہے یا اس کا بیٹا غرق ہو رہا ہے، اس نے پکارا کہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، میں غرق ہو رہا ہوں، مجھے نکالو. ہم نے رسی ڈال کے اس کو نکال دی، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی اللہ کے لیے مخصوص ہے کہ مستر کو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں بچا سکتا. ہم اس کو نہیں مانتے. یہ عقل کے خلاف ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ مشاہدات کے خلاف. یہ کوئی عقل ہی کہہ نہیں سکتا. آپ بچہ بیمار ہوتا ہے، پہلے ڈاکٹر صاحب بچاؤ، بچہ مر رہا ہے، وہ ڈاکٹر وہ 1-2 ٹیکے لگاتا ہے، بچے ٹھیک ہو جاتے. مستر کی استرار کو ڈاکٹر نے 1-2 ٹیکوں سے رفع کر دی. پیسے نہیں ہے کانا، بالکل میں مستر ہو گیا ہوں. قرضہ مانگتے ہیں چچا سے، چچا جان پیسے دے دو، گھر کے خرچے نہیں، اس نے استرار رفع کر دی. یہ تو ایک عام چیز ہے، ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، بیٹا مریض ہے، اس کو شفا دو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک نظر ڈالا، ایک ہاتھ لگایا، شفا دے دی. یہ ہو جاتا. وہ اللہ کی جو آیت ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، یہ ہمارے نزدیک، ہمارے پاس بہت ساری احادیث ہیں. یہ آیت کی شان نزول ائمہ اطہار علیہم السلام ہے. ہمارے 12 امام ہیں جن پہ اس امت نے ظلم کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں، 1-2 نہیں، کئی زیادہ ہیں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی تو امیر المؤمنین علیہ السلام لرز گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں لرز رہے ہیں آپ؟ تو اس نے پوچھا کیسے میں نہ لرز ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وعدہ دے رہا ہے کہ وہ خلفاء بنائے گا. پھر جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو خانہ کعبہ کے سامنے آئیں گے تو پھر وہ خطبہ ادا کریں گے کہ انا اول الناس بآدم من
کہ آدم علیہ السلام اولا الناس بابراہیم علیہ السلام، میں سب سے قریب شخص ہوں آدم سے، ابراہیم سے، نوح سے، پورے انبیاء کا. پھر اسی آیت کا وہ تلاوت فرمائیں گے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام جو بالکل بے بس تھے، لوگوں نے ان پہ اتنا ظلم کیا ہے، ان کی والدہ کو شہید کیا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے حقوق سب چھین لیے، ان کو ہر ایک کے بعد دیگر شہید کیا. اب وہ باری آئی کہ ہمیں خلفاء الارض بنائے گا. یہ آیت اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے ہے کہ وہ مضطر ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے اضطرار کو رفع کرے گا اور ان کو خلفاء الارض بنائے گا. ٹھیک ہے نا. اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی مضطر کا مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے مضطر کا مدد کر سکتے ہیں ہم اور آپ. اور جناب ایک اور اشکال ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اپنے نبی کی طرف سے کہ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ میں تمہارے لیے کسی قسم کی نقصان یا کسی قسم کی ہدایت کا اختیار نہیں رکھتا، یا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، ٹھیک، کہ مجھے اللہ سے خود کو نہیں کوئی بچا سکتا، یا ولو کنت عالم الغیب، کہ میں اگر غیب جانتا ہوتا کہ میں وہ سامان اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا. تو آپ ان سب آیات کا کیسے ان کی تعویل کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں؟ ایک آیت ایک پڑھتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں. بھائی کون سی آیت پہلی پڑھا آپ نے؟ وہ آیت کا سورت نمبر بتائیں تاکہ ہم آیت کھولیں. سورۃ جن ہے نا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولا نجد من دونہ ملتحدا. سورہ مبارکہ جن میں چلتے ہیں. ٹھیک ہے. سورہ، اگر آپ کی بات مان لی بے نا اس آیات کے متعلق، تو یہ تو ظاہری اسباب کو بھی اپنے عموم، اگر اس کا عموم لیتے ہیں کہ اس کا معنی عموم سے لیتے ہیں، تو ظاہری اسباب بھی اس میں منفی ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ صرف غیبی اسباب اس سے منفی ہیں. اگر اس آیات کو لے لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی شخص ضرر نہیں پہنچا سکتا، اگر اس کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مضر ہی نہیں، کوئی نافع ہی نہیں ہے، تو یہ تو ظاہری اسباب کو بھی، ابھی آپ ظاہری اسباب سے کیوں مدد لیتے ہیں؟ مثلا آپ نے کھانا پکانا ہے، آگ جلاتے ہیں نا، آگ تو جلا نہیں سکتا، اللہ جلائے گا. آپ پیاس لگی پانی پیتے ہیں، پانی تو پیاس بجھا نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی نفع دینے پانی کیوں پیتے ہیں؟ القرآن نے تو یہ کہہ دیا. ٹھیک ہے نا. اگر آپ عموم پہ لیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، جیسے آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی چیز دنیا میں سب ہوتا ہے اللہ کا فعل ہے، جیسے وہ آپ کے مولوی حضرات کہتے ہیں کہ وہی کوئی اشیاء جو ہیں ان کے کوئی تاثیر ہی نہیں ہوتی، تاثیر صرف اللہ کی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے، آگ بھی نہیں جلاتا، کھانا پکاتے ہیں نا، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو کہ وہ جو ہے سالن گرم ہو جائے، وہ پیاز وہاں پہ بھون جائے. اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ کیوں چولہا جلاتے ہیں بھائی؟ کیوں چولہا جلاتے ہیں؟ اگر ہم یہ آیات اس طرح لیتے ہو کہ بھئی اللہ کے علاوہ کوئی عالم میں سبب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے مان لیا، تو دنیا میں رہو گے کیسے؟ دنیا میں آپ کی زندگی چلے گی کیسے؟ ٹھیک ہے نا. اگر آیات کا یہی مطلب نکالو گے کہ اسباب سب منفی، اسباب سب مردود، ان میں اسباب جو ہیں ان کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے مان لیا بھائی، تو آپ کیوں اس پہ عمل نہیں کرتے؟ اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ عمل کر کے دکھاؤ نا. جب آپ انہیں کھانا پکانا ہے، آگ جلاتے ہو، جب پانی پینا پیاس لگے پانی پیتا ہو، جب بیمار ہو جاؤ تو وہ پاکستان میں کون سی گولی چلتی ہے؟ پیراسیٹامول. ابھی ہوتا ہے پاکستان میں پیراسیٹامول یا نہیں ہوتا؟ ہوتی ہے، پیناڈول ہوتی ہے، وہ بند ہو گئی ہے لیکن پیراسیٹامول مل جاتی ہے. جی اچھا. ہم نے جب دیکھا تو سب ہر جگہ پیراسیٹامول کھا لو بھائی. تو یہ سب بند کرو نا، یہ سب اللہ سے مانگو، ختم بات. اگر آیت پہ چلنا ہے تو آیت عام ہے بھائی، اس میں کوئی وہ استثناء نہیں ہے. اگر آپ جیسا عقیدہ ہے کہ اسباب جو ہے نا، وہ مجھے پتہ بھی ماتوریدیہ شاعرہ ان سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اسباب ان کا کوئی تاثیر نہیں ہے، آگ نہیں جلاتی، پانی میں پیاس رفع نہیں کرتے، یہ سب اللہ کا کام ہے، سب اللہ سے مانگو. ٹھیک ہے. کیا ماتوریدیہ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ تاثیر ہماری آگ نہیں جلاتا. میں یہ مارتا ہوں نا، یہ فعل جو ہے یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، لیکن میری طاقت میں اس میں کوئی اثر ہی نہیں. یہ حرکت جو پیدا ہوا ہے اللہ کی طاقت سے، اللہ کی جو اپنی طاقت ہے اس سے پیدا ہوئی ہے. آگ بھی جلاتا ہے، آگ میں کوئی انرجی ہے، لیکن آگ کی انرجی گرم نہیں کرتا، اللہ وہ جلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ عقیدہ یہ ہے. ہاں آپ کے یہاں اس کا کیا عقیدہ ہے؟ میرا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کے یہاں اس کا کیا عقیدہ ہے؟
ہمارے ہاں یہ ہے کہ اللہ نے آگ میں ایک طاقت رکھی ہے کہ اگر اس کو اگر وہ کسی چیز اس کے نزدیک ہو جائے تو وہ جلا دیتا ہے. آگ واقعا جلاتا ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے. اللہ آگ جلاتا ہے, پانی پیاس بجھاتا ہے. مثلا گولی کا ہے تو گولی میں یہ ہے خاصیت ہے کہ آپ کو بیمار کر دے, آپ کو ٹھیک کر دے, جو بھی گولی ہے. یا مثلا میں یہ حرکت کرتا ہوں تو اللہ نے مجھے پاور دیا ہے, اسی طاقت اسی انرجی سے جو اللہ نے مجھے دی ہے, اسی سے میں ہاتھ چلاتا ہوں, میں تالی بجاتا ہوں, یا میں کوئی بھی حرکت کرتا ہوں نا. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے, اور اللہ چھین بھی سکتا ہے. اللہ مانے ہو سکتا ہے کہ مثلا آگ کو جلانے سے روک دے, کر سکتا ہے, لیکن طاقت اللہ نے اس میں رکھا. آگ واقعا جلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسباب کو ہم مانتے ہیں کہ اسباب میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے. تو آپ اس آیت کی تفسیر پہ کیسے کہتے ہیں؟ اچھا, جس آیت کے متعلق آپ نے پوچھا وہ یہ ہے میرے بھائی. بسم اللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بلی قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونه ملتحدا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو معجزات کے ساتھ بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بینات کے ساتھ بھیجا ہے, ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے, اور نرم خلق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارسال فرمایا ہے, اور ان کو بلیغ کلام بھی دیا ہے کہ وہ اچھی طرح سے عقائد کو بیان کر سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے وہ اپنے جو طریقہ کار ہے اسلام کا, سچے عقائد ہے, توحید ہے, اچھائی کے جو کام ہیں وہ بیان فرماتے تھے. لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ لوگ اس کو مان بھی لیں, اس کو قبول بھی کریں. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا کام ہے تبلیغ کرنا, پہنچانا. اب کوئی اس کو قبول کرے یا نہ کرے, یہ اس بات کی تاثیر بھی ہو یا نہ ہو, یہ جو ہے یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی طاقت سے باہر ہے. کیونکہ وہ شخص کے اپنے ذہنی حالات ہیں, اس کے شخص کے اپنے تعصبات ہیں, اس کا دل کتنا کھلا ہے حق بات کو قبول کرنے کے لیے, اور اس کے قلب میں کتنی قساوت ہے, اس کے دل میں کتنی سخت سنگ دلی ہے, ان سب باتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. ان باتوں کو وہ نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ وہ اگر وہ کہیں پہ تبلیغ کرتے ہیں تو حتمن وہ حق کے راستے پہ آ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, میں آپ کو بیان تو کرتا ہوں, لیکن اگر آپ ہدایت قبول نہ کریں تو میں آپ کو حتمن رشد کی طرف, ہدایت کی طرف ہدایت نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر آپ قبول کر لیں تو میری قبول نہ کرنے سے آپ کو ضرر, آپ جہنم چلے جائیں, قصی ہو جائیں, یہ بھی میرے ہاتھ میں نہیں. یہ سب آپ لوگوں کے اپنے اختیار میں ہیں. اگر آپ قبول کریں آپ لوگ تو آپ ہدایت کی طرف آ جائیں گے, اگر قبول نہ کریں تو آپ جہنم کی طرف جائیں گے. یہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں. میرے دائرہ اختیار میں ہے کہ میں آپ کو ہدایت تبلیغ کروں, پہنچا دوں, اتمام حجت کروں. اب آپ لوگ نہ مانیں تو یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. جی جناب. اوکے سر. اچھا سر, ایک اور آیت ہے اسی طرح کی, چلیں اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ تو اس سے مماثلت ہی رکھتا ہے. یہ آیت ہے, آپ نے اجازت دیں, اس آیت سے آپ نے کیا سمجھا ہے؟ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, کہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی چیز کو ضرر نہیں پہنچاتا. یہ بات آپ کی, یہی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ کم از کم آپ سے گفتگو سے پہلے ہے اس آیت سے, وہ یہی ہے کہ ما فوق الاسباب, یعنی کہ جو اسباب اللہ نے رکھے ہیں اس دنیا میں جو ہمیں نظر آتے ہیں اور جس کے تحت کام ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں تک تو اختیارات ہیں, لیکن اس سے ابو لیول کے اختیارات نہیں ہیں. تو رسول اللہ کیا مطلب جو اسباب ہیں ان کے تاثیر ہیں یا نہیں ہیں؟ اسباب کی تاثیر میں اتنے دقیق الفاظ کے ساتھ تو نہیں جانتا, لیکن ہاں اسباب آگ جلاتی ہے, اور ظاہر سی بات ہے اگر اللہ کا حکم ہوگا تو نہیں چلائے گی. جلاتی ہے اگر آگ جلاتی ہے, یا ماتریدیہ اشاعرہ سے خارج ہو گئے, معتزلی بن گئے, شیعہ بن گئے. بھائی یہ شیعوں کا عقیدہ ہے, نہ اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے, نہ ماتریدیہ نہ اشاعرہ کا. یہ معتزلہ اور شیعہ کا عقیدہ ہے کہ آگ جلاتی ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب میں اس میں اتنی کمپلیکس سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا, مطلب میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں, میں آپ کو بہت زیادہ کچھ بتانے نہیں آیا. اوکے نہیں, دیکھیں جو اس آیت میں جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کسی شخص سے مدد طلب نہیں کر سکتے. اور جو زر
ذر کی بات، ضرر اور ہدایت کی بات ہو رہی ہے، ذر ولا رشدا، ضرر اور ہدایت کی جو بات ہو رہی ہے وہ میں نے عرض کیا کہ وہ کس معنوں میں ہو رہی ہے. اچھی بات ہے. دوسرا سوال کریں دوسری آیت کے متعلق. اچھا دوسری آیت جو ہے جو سورہ اعراف کے اندر آتا ہے قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. ٹھیک ہے، یہ آیت تو پہلے والی سے مماثلت رکھتی ہے. اس کے باقی والا جو حصہ ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. ٹھیک ہے، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت سی خیر اکٹھی کر لیتا، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا. ٹھیک ہے، میں نذیر ہوں، بشیر ہوں ایمان والوں کی قوم کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا تعلق ہے استغاثہ سے وہ بھی بتا دیجیے. استغاثہ سے ہی تعلق ہے نا کہ ان تک یہ بات پہنچنا غیب کے امور میں سے ہی ہے نا. تو آپ کیا اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ مطلب میں تو آپ کے اعتقاد کو سمجھ گیا ہوں، آپ کی سب چیزوں کو سمجھ گیا ہوں. اب میرے جو اشکالات ہیں، میرے جو سوالات ہیں، اور میں اس وقت آپ کو اسی لیے جواب نہیں دینا چاہ رہا کیونکہ میں آپ سے کاؤنٹر کویشچن نہیں، میں صرف آپ سے آپ کی باتیں پوچھنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر میں کوئی بات نہیں میں آپ کو بتاؤں لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اگر میں غیب جانتا تو میں خیرات میرے پاس کثرت سے ہوتے، خیرات کثرت سے ہوتے اور مجھے کوئی سوء کوئی برائی مجھ سے مس نہیں ہوتا، مجھ تک نہیں پہنچتا. تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، سب خیرات انہی کے پاس ہے اور کوئی برائی جو بدی ہے ان تک مس نہیں ہوئی. آپ حکم کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں. یہ تو بخاری میں پورا کئی احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے خلقت آدم سے لے کر خلق دنیا سے لے کر آج تک، ان کے زمانے تک جو واقعات ہوئے ہیں اور قیامت تک جو جتنے ہونے والے ہیں ان سب کو انہوں نے بیان کیا. یہ عمر سے بھی روایت ہے، اس کے علاوہ ظاہراً حذیفہ سے بھی روایت ہے. اچھا بخاری میں آپ ادھر دیکھ لیجئے. تو ان کو علم غیب تو ہے، یہ تو بلا شک و بلا ریب ثابت ہے. جہاں تک آیت کی تعلق ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. ہمارا جواب یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں اور خیرات کی کثرت ہے ان کے پاس، بلکہ سب خیرات انہی کے دامن میں ہے. سب خیرات جو واقعی خیر ہیں انہی کے پاس ہے. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور ان تک جو سو ہے، سو یعنی شرک، سو یعنی گناہ، سو یعنی خطا، یہ ان تک پہنچی ہی نہیں ہے ابداً. اور بولیں. ٹھیک، یعنی کہ آپ اس آیت کو اس بات پر محمول کرتے ہیں کہ ان تک کبھی سو پہنچا نہیں ہے اور وہ غیب جانتے تھے، ایسے؟ بالکل. تو ایک سیکنڈ دیجیے گا. تو اس سے جو قبل آیت ہے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا قل انما علمها عند ربی، کہ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اس کو جو ہے وہ اس کے وقت پہ ظاہر نہیں کرے گا سوائے اس کے. ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور پھر اس آیت کے اگلی آیت کے بعد اس کے بعد اگلی آیت یہ آئی کہ وہ سب علم غیب کے متعلق نہیں پوچھ رہے، وہ قیامت کا پوچھ رہے تھے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، قیامت کے متعلق پوچھے تھے کہ قیامت کب آئے گی. وہ فرمایا انما علمها عند ربی، اس کا علم جو ہے میرے رب کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا، وہ قیامت کو ہر غیب کا تو نہیں پوچھ رہے تھے. قیامت کب ہوگی اس کا فرمایا اس اللہ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے نا، قیامت کا پوچھا. اوکے سر. جی آج کے لیے میں یہی باتیں پوچھنے آیا تھا، اور آج میں کچھ بھی نا مطلب اپنا بتانے نہیں آیا تھا، میں صرف آپ سے جو سوالات میرے ذہن میں آئے تھے سمجھ گیا. ہم بھی آپ 100 مرتبہ پوچھیں یہ خادم حاضر ہے، 10 مرتبہ پوچھیں میں حاضر ہوں. میں شکایت نہیں کر رہا کہ آپ کیوں نہیں پوچھ رہے، اور میری کوئی توقع نہیں کہ آپ میرے سوال کا جواب دے دیں. میں آپ کو کوئی مناظرت تھوڑی ہے، میں آپ کا خادم ہوں. آپ مجھ پہ سوال کریں، میری مذہب پہ اعتراض کریں، اشکال کریں، میں یہاں پہ میرا فریضہ ہے کہ میں آپ کو جواب دوں اور پیار سے ہنس کر مسکرا کر جواب دوں. یہ میرا فریضہ ہے. اور اگر میں نے آپ سے ہنس کر مسکرا کر آپ کو جواب نہیں دیا تو میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں. آپ جو بھی سوال آپ کے دل میں ہیں آپ پوچھیں، بلا جھجک پوچھیں. لیکن آیات کے متعلق جو پوچھتے ہیں نا، آیات کے متعلق جو پوچھتے ہیں میرے بھائی، تو میں آپ کو ایک انصاف کی ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ مہربانی کریں ہمیشہ، کیونکہ قرآن کے متعلق جہل کے ساتھ بات کرنا یہ نہ قرآن کے شان کے متعلق ہے، بلکہ اس سے انسان گناہ میں بھی پڑ سکتا ہے.
جب اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ سب آیات جو ہیں مجھے ان کے تفاسیر ہمیشہ میرے ذہن میں ہوتے ہیں. انسان جتنا بھی عالم ہو اس کو ہمیشہ دوبارہ کتب کی طرف مراجعہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ لوگ میرے ساتھ انصاف کریں نا, اگر یہ اس طرح کے, کیونکہ یہ تو ایک اوپن کوشچن آنسر ہے, اور ہم نے کہا تھا, یہی اعلان کیا تھا کہ ان لوگوں کے جو کال کرنے والے ان کے سوالات مجھے نہیں معلوم, اور ہم نے یہی اعلان کیا تھا, ان کو پیغام دیا تھا کہ جو بھی سوال کرنا ہے کسی موضوع پر ہم سے سوال کیجئے. تو ہمیں تو نہیں معلوم کہ یہ حضرت کیا سوال کرنے والے ہیں, یا ان سے پچھلے جو کالر تھے ڈاکٹر صاحب انہوں نے کیا سوال کرنے تھے. تو ہمارے دوستوں نے کچھ کوشش کی تھی کہ ان سے پوچھے کہ کس موضوع پہ سوال کریں گے, تو میں نے وہ بھی منع کیا کہ یہ بھی ان لوگوں سے نہ پوچھیں کہ کس موضوع پہ سوال کریں گے, جن کو سوال کرنے دے جو مرضی ہے. تو جو ہمیں تو نہیں معلوم, لیکن اگر آپ لوگ واقعا آپ کو آیات کی تفسیر چاہیے شیعہ طریقے سے, اور وہ بھی دقیق علمی تفسیر چاہیے, تو اس کے لیے آپ لوگ مہربانی کریں کہ اس سیشن سے ایک دن پہلے ان آیات کو جو ہیں آپ لوگ بھیج دیں ہمیں, کہ ہم یہ آیات کی ہم تفسیر مانگتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر میں اچھی طرح سے آپ کی تسلی آپ نہ مانیں, بے شک آپ قبول نہ کریں, آپ کو اطمینان ہے تو قبول کریں گے, اطمینان نہیں, لیکن میں جو تفسیر دے سکوں گا وہ آپ کے بہتر طور پہ دے سکوں گا. کیونکہ اس کے لیے کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں, ویسے میں آیات لا دیں تو میں کچھ جواب ہمیشہ دے سکتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی, لیکن بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے اس کو دیکھنے میں, سوچنے میں, قرآن ایک سمندر ہے عزیزوں. قرآن کوئی ایسا نہیں ہے کوئی شعر ہے اقبال کا یا کسی اور کا کہ وہ آپ نے پڑھ لیا فوراً. قرآن کے ہر لفظ میں سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے, تدبر کی ضرورت, اور جتنا انسان سوچے ہمیشہ اس کے لیے اس میں سے نئے دروازے کھلتے ہیں, نئے مفاہیم کھلتے ہیں. یہ قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ لوگ پہلے سے بتا دیا کریں وہ بھی آپ کی مہربانی, نہ بھی بتائیں وہ بھی آپ کی مہربانی. اور مزید حکم, مزید سوال. سر آج کے لیے اتنا کافی ہے, انشاءاللہ پھر کبھی حاضر ہوں گا اور آپ سے مزید باتیں پوچھوں گا. بہت مہربانی محمد بھائی, بہت خدا آپ کو عزت دے, خدا آپ کو سلامتی دے. میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا حافظ.